یہ جو ہوا ہے 9 مئی کو، اب یہ 9 مئی کی میں پھر سے کہتا رہتا ہوں انویسٹیگیشن تو ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ چلے ملٹری کورٹس کر دیں، چلے عمران خان کو آپ یہ ان عدالتوں میں نہیں، ملٹری کورٹس پہ گئے، لیکن اس ملٹری کورٹ کے اندر مجھے موقع ملے، ٹیلی وائز ہو، سب کو پتا چلے، مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا وقت دیا جائے. آپ اپنا موقف دیں، میں اپنا موقف دیتا ہوں. کیونکہ کیا ہم سچ اور حق چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی چیزیں آگے سے نہ ہوں، یا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کریں؟ اس عید کے اوپر جتنی میں نے پاکستان میں مایوسی دیکھی ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو معاشی حالات ہیں. 14 مہینے کے اندر 6% جب ملک بڑھ رہا تھا، اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ آ کے 0 پہ آ گیا. انڈسٹری بند ہو گیا، بے روزگاری ہے، 38% مہنگائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. جب دنیا کے اندر قیمتیں 35% نیچے چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہوئی تھی، جو تیل کی قیمتیں، کموڈٹی، گھی، یہ سب 35% نیچے چلا گیا. اور ہمارے ملک میں تاریخی انفلیشن ہم جب چھوڑ کے گئے تھے 12% تھی. تو مایوسی ہے، تو معاشی حالات ایسے. لیکن اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ دبئی میں جو اس ملک کے نامور بڑے بڑے ڈاکو ہیں، وہ سارے مل کے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کا. یہ ہے مایوسی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی. یہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گورنمنٹس گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گروایا، کیونکہ ان کی کرپشن، یہ کرپشن کر رہے تھے. ان کی کرپشن کے چرچے پہلی دفعہ آئے، سارے مال پتا چلا. پھر یہ حدیبہ پیپر مل کے اندر آیا کہ شریف خاندان کیسا پیسے ملک سے باہر نکال رہے تھے. دونوں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لگا رہے تھے، یہ الزام تھے ان پہ. ان کو ہٹایا، جنرل مشرف آئے، انہوں نے ان کی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا، اور پھر NRO دے دیا. 10 سال